بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ علاء الدین حصکفی اپنی شرح آفاق کتاب در مختار شرح تنویر الابصار میں فرماتے ہیں وغسل جمیع اللحیۃ فرض، پوری داڑھی کو دھلنا فرض ہے۔ اور اس سے مراد میں نے بتایا تھا کہ پوری داڑھی سے مراد داڑھی کے بال کا جتنا حصہ حدود وجہ میں آتا ہے، فرمایا یعنی عملیاً، یعنی فرض عملی ہے، یہ بھی فرض عملی ہے، فرض اعتقادی نہیں ہے۔ علی المذہب الصحیح المفتى به المرجوع الیہ، مذہب صحیح پر جس پر فتویٰ دیا گیا اور جس کی طرف رجوع کیا گیا، کہ قرآن پاک نے جو چہرہ دھونے کا حکم دیا ہے فاغسلوا وجوہکم، تو لفظ وجہ داڑھی کو تو شامل نہیں ہے، اس لیے دلالت اس کی قطعی نہیں ہو سکتی داڑھی پر، تو اس لیے فرض اعتقادی نہیں ہے لیکن فرض عملی ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنی روایتیں سب کے سب مرجوع عنہ ہیں، جیسا کہ بدائع میں لکھا ہے۔ پھر فرمایا ثم لا خلاف ان المسترسل لا يجب غسلہ ولا مسحہ، داڑھی کے وہ بال جو ادھر یعنی چہرے کی حدود سے نیچے ہیں، لٹکے ہوئے جو بال ہیں، ان کو نہ دھونا واجب ہے نہ ان کا مسح کرنا واجب ہے، بلکہ مسح کرنا سنت ہے، بل یسن۔ اور فرماتے وَأَنَّ الْخَفِيفَ الَّتِي تُرَى بَشَرَتُهَا يَجِبُ غَسْلُ مَا تَحْتَهَا، اور داڑھی اگر خفیف ہو، وہ خفیفہ جس کی جلد نظر آئے، تو داڑھی کے نیچے کا جو حصہ یعنی جلد، اس کو دھونا واجب ہوگا، ایسا ہی النہر الفائق میں بھی ہے۔ وفی البرہان، اور برہان میں لکھا ہے یجب غسل بشرۃ لم یسترها الشعر، کہ ایسی جلد کو دھونا واجب ہے جس کو بال نہ چھپائیں، جیسے فرمایا حاجب ہے، شارب ہے، عنفقہ ہے۔ حاجب تو بھویں ہو گئیں اور شارب موچ ہے، اور عنفقہ یہ بچھی داڑھی یعنی ہونٹ کے نیچے جو داڑھی کا تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ایسی ہوں فی المختار، قول مختار میں، کہ جلد کو نہ چھپائیں، تو ان کا دھونا واجب ہوگا کیونکہ جلد نظر آ رہی ہے۔ ولا يعاد الوضوء بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء۔ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی سر کا حلق کرا لے، سر کے بال مڑوا لے یا داڑھی کے بال مڑوا لے، تو وضو کا اعادہ نہیں کرنا ہوگا، جیسے کہ غسل میں غسل کا اعادہ نہیں کرنا ہوتا۔ اگر کوئی غسل جنابت کر لے، اس کے بعد سر کے سارے بال مڑوا لے، تو غسل کا اعادہ تھوڑی کرنا ہوگا۔ تو شارح کہتے ہیں بل ولا بل المحل، نہ وضو کا اعادہ کرنا ہوگا نہ ہی محل کو تر کرنا ہوگا، پورا وضو بھی نہیں ریپیٹ کیا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ چلو باقی اعضاء وضو تو دھلے ہوئے ہے
سر کو موڑ لیا ہے تو جہاں جہاں بال تھا اتنے حصے پہ ہاتھ پھیر لو، یہ بھی ضرورت نہیں ہے۔ سر کا مسح کیا تھا، اس کے بعد سر مڑوا دیا تو دوبارہ مسح راس کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر میں کہا لا یعاد الغسل غسل للمحل والوضوء، نہ تو غسل ریپیٹ کیا جائے گا اور نہ وضو، اور بہتر ہے کہ اس کو یہ پڑھیں کما لا یعاد الغسل للمحل والوضوء، یعنی تھوڑا سا حصہ ہے تو اس کو دھونا جو ہے نا وہ دوبارہ نہیں دھویا جائے گا، اور نہ ہی اس کا وضو کیا جائے گا، نہ وضو کیا جائے گا بحلقے شاربہ وحاجبہ وقلم ظفرہ، یہ کما لا یعاد بحلق شاربہ، جیسے کہ دوبارہ نہیں دھویا جائے گا مونچھ مڑوانے سے، بھویں مڑوانے سے اور ناخن کترنے سے، وکشت جلد ہی، اور جو جلد ہوتی ہے اسکن، کھال، اس کو اگر کھال کو اگر ہٹا دیں، سوکھ گئی ہے یا کیسی بھی ہے، اس کو رگڑ رگڑ کر کے ہٹا دیا، نوچ دیا، تو وہاں بھی جو ہے نوچنے کے بعد، ہٹانے کے بعد جو حصہ جلد کا سامنے آیا اس کو دوبارہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَكَذَا لَوْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ قَرْحَةً قَدَّمْلَ وَعَلَيْهَا جِلْدَةٌ رَقِيقَةٌ فَتَوَضَّأَ وَأَمَرَّ الْمَاءَ عَلَيْهَا ثُمَّ نَزَعَهَا لَا يَلْزَمُهُ إِعَادَةُ غسل على ما تحتها۔ فرماتے یوں ہی اگر اعضائے وضو پر کوئی زخم ہے، جیسے کہ پھوڑا پھنسی، اور اس پھوڑے پھنسی پر جو ہے باریک سی کھال ہے، اور اب وضو کیا اس نے اور اس پھوڑے پھنسی پر پانی بہا دیا، ثم نزعها، اور پھر اس باریک سی کھال کو ہٹا دیا، تو کیا اب دوبارہ اس کے نچلے حصے، یعنی کھال ہٹانے کے بعد جو نچلا حصہ ظاہر ہو رہا ہے اس پر دوبارہ دھونا پڑے گا، غسل کا اعادہ کرنا پڑے گا؟ نہیں۔ وَإِن تَأَلَّمَ بِالنَّزْعِ، اگرچہ اس کھال کو ہٹانے سے تکلیف ہو، یعنی تکلیف نہ ہو تب تو بدرجہ اولا اس کو دوبارہ نہیں دھلنا پڑے گا، اور تکلیف ہو تب بھی نہیں، علی الاشبہ، یہ وہ مسئلہ ہے جو منصوص مسئلے سے زیادہ مناسبت اور مشابہت رکھتا ہے، تو اعادہ غسل کا نہیں کرنا پڑے گا، کیوں؟ لعدم البدلیت، کیونکہ بدلیت نہیں پائی جا رہی ہے، یعنی مونچھ کو جو دھلنا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے اسکن کو دھلنا تھا اور اب جو ہے نا اس کے بدلیت میں مونچھ کو دھلنا ہے، یا داڑھی یا بھویں، کہ اگر بدلیت کے طور پہ ہوتا تو پھر وہ بھووں کے بال ہٹ جائیں گے تو اس کی جڑ میں جو اسکن، یعنی جو جلد ہے اسے دھونا پڑے گا، یہاں ایسا نہیں ہے، بدلیت کا معاملہ ہوتا تو ایسا ہوتا۔ فرماتے بخلاف نزع الخف، برخلاف موزے اتارنے کے معاملے میں، کیونکہ پاؤں کا دھونا فرض ہے، اور اگر خفین پہنے ہوئے ہیں تو یہ خفین جو ہے بدل ہو جائیں گے غسل قدمین کے، تو جب ان پر مسح کریں گے تو قدمین پر مسح کرنا یا دھونا کچھ بھی واجب نہیں، لیکن اگر ایک بھی نکال دیا تو پھر وہ مسح ختم ہو گیا، اب پاؤں دھلنا پڑے گا، تو بدلیت کے طور پہ لہذا پاؤں دھلنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ جو صورتیں ہیں کہ مونچھ مڑوا دیا ہے اور میں موڑ دی گئی ہیں یا پھر ناخن کتر دیے گئے، تو اب جہاں سے کاٹ کے الگ کیا ہے یا اسکن جلد وہ سامنے آ گئی، اس کا ریپیٹ کرنا، دوبارہ دھلنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہتے ہیں فصار کما لو مسح خفہ ثم حطہ او قشرہ۔ تو یہ سب مسائل ایسے ہی ہو گئے، یعنی جن مسائل میں غسل کا اعادہ نہیں ہے، کہ جیسے اپنے خف کو جو ہے خف کے اوپر مسح کیا اور پھر اس کو کھرچ دیا، خف کا اوپری حصہ کھرچ کر کے نچلا حصہ اس کا نظر آیا، یعنی پاؤں نہیں، خف کو اتنا پھاڑ دیں گے کہ پاؤں سے اتنا حصہ نظر آنے لگے کہ 3 چھوٹی انگلیوں کی مقدار سامنے آ جائے، تب تو خفین کا مسح ہی ختم ہو جائے گا، پھر اتار کے دھونا پڑے گا۔
یہاں مراد ثم حتہ سے یہ ہے کہ خفین پر مسا کیا اور پھر ایک خف کو کھرچ کھرچ کر کے ایسا کر دیا کہ اس کی اوپری پرت جو ہے وہ ختم ہو گئی اور نچلی پرت ظاہر ہونے لگ گئی خفین کی. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اس کے جو آپس کے جو لیئرز ہیں خفین کے جو ہاں جو جرم ہے اور جو اس کی سطحیں ہیں وہ ان میں آپس میں بدلیت کا معاملہ نہیں ہے. چلیے اتنا ہم نے متن پڑھ لیا. اب ہم حاشیے پر آتے ہیں لیکن کمپیوٹر آ گیا تھوڑا سا میں بریک کروں گا.